میرا نام بصیر نوید ہے اور میرا تعلق انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل ہانگ کانگ سے۔ 1 اگست کے لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک مہم ٹویٹر پہ شروع کی جائے جو لاپتہ افراد سے متعلق ہے۔ اس میں یہ کیا جائے کہ ہیش ٹیگ کر کے ریلیز آل مسنگ پرسنز لکھا جائے۔ یہ ایک مہم ہے، اس میں آپ لوگوں کے تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ جس طرح آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ڈس اپیئرنسز یا انفورس ڈس اپیئرنسز جو ہے اس ملک میں ایک موذی مرض بن چکا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ملک میں اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں جمہوریت بھی ہے، تمام ادارے بھی آزاد ہیں، ہر ادارہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، پارلیمنٹ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، پروونشل اسمبلیز اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، عدلیہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود ایک ایسا ادارہ ہے جو بالکل ہی اپنی گھمنڈ میں اور اپنی پیرالل حکومت قائم کیے ہوئے ہے، جو عام سویلینز کو، عام شہریوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، عقوبت خانوں میں رکھتے ہیں، اور بہت سارے افراد جو ہیں وہ ان عقوبت خانوں میں ٹارچر وغیرہ برداشت نہ کر کے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، جن کی تشدد شدہ لاشوں کو سڑک کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے یا کسی دور جنگل میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور یہ شناخت کرنا بھی ان کے لواحقین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اپنی جمہوریت بھی اور ہر ایک کو آزادی اظہار کا بھی حق ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد یہ بڑھتی جا رہی ہے ڈس اپیئر ہونے کی، یعنی یہ تمام وہ لوگ جنہوں نے اختلاف رکھا یا جو قوم پرست ہیں یا جو مذہبی عناصر ہیں یا جو مختلف حوالوں سے ایک اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور سیاسی کارکن ہیں، نوجوان ہیں، ان کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی دنیا میں کوئی اس بارے میں قانون نہیں، پاکستان میں آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے لوگوں کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ اور خاص طور سے اس حکومت سے تو یہ شکایت بھی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے تحریک چلائی تھی کہ ڈس اپیئرنسز کے خلاف، اور یہ اسلام آباد میں بہت تیزی سے انہوں نے ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے ذریعے اس میں شامل ہوتے تھے، ان کے سیمینارز میں جاتے تھے اور بہت بڑھ بڑھ کے بات کرتے تھے۔ ان سے ظاہری بات شکایت ہے کہ وہ ان اداروں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہ وہ جوڈیشری سے پوچھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح سے ہم سندھ کے اندر دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی ڈس اپیئرنسز پہ اس وقت آواز اٹھائی جب ایک صحافی اٹھا لیے گئے۔ ظاہری بات ہے، قابل ستائش ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی مرحلے پہ کہا، اور مطیع اللہ جان جیسے شخص کے لیے جو ایک آزاد منش آدمی ہے، اور اس نے جس بہادری سے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے اور پھر یہ اس کے گھر بھی ملنے چلے گئے۔ لیکن ہمیں شکایت ہے کہ ان کے اپنے صوبے میں جہاں ان کی بلاول صاحب کی اپنی حکومت ہے، سینکڑوں لوگ غائب ہیں، روزانہ کا وتیرہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے، نہ یہ اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے اپنے صوبے میں کیوں نہیں اٹھا رہا ہو۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر محترمہ زندہ رہتی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، تو وہ ایک مہم چلا رہی اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ سندھ میں اس طریقے سے غائب کرتے، یا بلوچستان میں غائب کرتے، یا خیبر پختونخوا میں یا فاٹا میں یا آزاد کشمیر میں اٹھائے جاتے لوگ، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اور بے نظیر چلاتی۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر بے نظیر ہوتی زندہ اور یہ مہم چلا رہی ہوتی تو پیپلز پارٹی کی جو آج کی قیادت ہے وہ یقیناً تحریک انصاف میں شامل ہوتی یا مسلم لیگ نواز گروپ میں شامل ہوتی، کیونکہ ان کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا وہ انہی کا ہی ہوتا، اور یہ انہی اداروں کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک کے جو لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی شکایت تو ہمیں عدلیہ سے ہوتی ہے کہ عدلیہ جو چاہے نچلے لیول سے ہو یا سپریم کورٹ کے لیول تک ہو،
وہ عدلیہ جو ہے بالکل ہی ان چیزوں کی طرف توجہ دے ہی نہیں رہے. چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے وہ اپنا سو موٹو لے لیتے ہیں. کبھی سموسے پہ، کبھی جو ہے وہ صاحب چلتے پھرتے انہوں نے کہہ دیا کہ جی سندھ کے اندر پانی کا یہ کیوں مسئلہ ہے، اور کبھی ڈیم کا مسئلہ، اور کبھی کچھ بھی جو کہ نان ایشوز ہیں پاکستان کے عوام کے لیے، ان کے اوپر تو عدلیہ بہت چیخ پکار کرتی ہے. اور ججز حضرات ایسے یعنی نابلد ہیں معاملات سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں رہتا کہ کون سا مرحلہ کیا ہے، اور اوٹ پٹانگ جو ہے فیصلے بھی کر دیتے ہیں اور اپنے تبصرے بھی کرتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو ہمیشہ نظر آ رہا ہے کہ صاحب روزانہ درجنوں لوگ اٹھائے جاتے ہیں. میں درجن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 صوبوں کے یا 4 صوبوں کے، یا آزاد کشمیر کر لیں یا گلگت بلتستان کر لیں، ان تمام علاقوں میں روزانہ کوئی نہ کوئی اٹھائے جا رہا ہے. کم سے کم بھی ایک آدمی تو اٹھایا جائے، ایک فرد تو اٹھایا جا رہا ہے. اب تو عورتیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، اور ایک بھائی جاتا ہے تو دوسرے بھائی کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی ایک دفعہ گیا تو دوسری دفعہ بھی اٹھا لیتے ہیں اسے، کیونکہ یہ ان کا شوق لگا ہوا ہے. لے جاتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور جس طریقے سے تشدد کرتے ہیں. تو مطیع اللہ جان میں ذرا بہادری تھی کہ آ کے اس نے کہا، کیونکہ اس کے پیچھے سارے ہی لوگ ہیں، لیکن جو عقوبت خانوں سے نکل کے عام افراد آئے ہیں یا سیاسی کارکن آئے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کو عقوبت خانوں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ دوبارہ تمہیں یا تو ہم مار دیں گے یا تمہارے بھائی وغیرہ کسی کو لے کر جائیں گے. ایسی صورتحال میں یہ ہم سب شہریوں کا فرض ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں. اس موذی مرض کو مارنا ہے. کورونا کا تو کوئی نہ کوئی علاج نکل جائے گا، اور دنیا کوشش کر رہی علاج کرنے کی، لیکن یہ جو لاپتہ کرنے کا مسئلہ ہے اس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ اس کو ایک طریقے سے قبول کر رہا ہے، کیونکہ برائی جب بے انتہا بڑھا دی جاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ اسے قبول کر لیتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے اب ہم سب لوگوں نے یا پورے معاشرے نے قبول کر لیا، بھائی غائب ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آگے بڑھیے. اب اگر ہم لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ بچے ہوئے ہیں، یہ یقیناً اٹھا لیے جائیں گے. جو نوجوان ہیں جو آپس میں کھڑے ہو کے گلی میں یا محلوں میں یا ٹیلی فون پہ یا سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، وہ سب کوئی محفوظ نہیں ہے. ہر چیز کی جاسوسی ہو رہی ہے، ہر چیز کے بارے میں ان کے پاس اتنی معلومات ہیں کہ جس کی حد نہیں. یہ ان سب کو اٹھوا لیتے ہیں. تو میری صرف آپ سے درخواست ہے کہ اس مہم میں حصہ لیجئے، اور 1 اگست کو لکھیے #ریلیز آل مسنگ پرسنز. تھینک یو ویری مچ.